ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھنا، اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب اللہ کی بندگی کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ دوسری نصیحت یہ کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا، اپنے ہاتھ کو، اپنے دست کو جو ہے قابو میں رکھنا، اپنے ہینڈ کو قابو میں رکھنا۔ زیادہ نہ کھانا، اپنے ضرورت کے مطابق کھانا۔ تیسری نصیحت یہ کہ جب تم کسی محفل میں جاؤ تو اپنی زبان پر قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور چوتھی نصیحت یہ کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اور پھر پانچویں نصیحت یہ کہ تم جو ہے اللہ اور رسول کو یاد رکھنا اور موت کو یاد رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہیں؟ بہلول دانا نے فرمایا کہ میں قبرستان میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہاں سب لوگ جو ہیں مردے ہیں، اور میں ان کے پاس سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہوں۔ میں یعنی ان کے پاس سے جب اٹھ جاتا ہوں تو یہ میری برائی کسی سے نہیں کرتے، نہ یہ حسد کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، نہ کسی سے جلتے ہیں، نہ کسی سے غیبت کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں اٹھ کر یہاں سے چلا جاتا ہوں تو یہ میری پیٹھ پیچھے کسی سے غیبت بھی نہیں کرتے، نہ یہ جلتے ہیں، نہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی بہلول دانا نے قبرستان میں بیٹھ کر یہ درس دیا کہ ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو ایک جٹ ہو کر، ایکتا کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں بٹنا نہیں چاہیے، اور بلکہ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ولی نے ہمیں سبق دیا قبرستان میں بیٹھ کر کے۔ طالب صبح طلب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں میری ہے زمین، اور زمین یہ کہتی ہے سب میرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی کہ بیٹا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اور نوجوانوں، تم اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو جوان کی توبہ بڑی پسند ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان انسان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کے مغرب تک کے جو قبرستان ہوتے ہیں ان میں سے 40 دن تک کا عذاب اٹھا لیتا ہے میرا رب۔ 40 دن تک کا عذاب اٹھا لیتا ہے جب کوئی نوجوان انسان توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو توبہ جو ہے میرے رب کو بڑی پسند ہے جوانی کی۔ تو نوجوانوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں اس کی بارگاہ میں جا کر، رب کے حضور جا کر، مسجد میں جا کر کہیں مولا، دعا مانگتے ہوئے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا، مولا مجھے معاف کر دے، اب نہیں ہوگا۔ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب گناہگار انسان توبہ کرتا ہے تو وہ جب تک توبہ نہیں کرتا، جب تک اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے ہمت نہ دے۔ توفیق کا مطلب ہمت۔ جب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے گناہگار کو، تب ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔